بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 301. عنوان ہے باب من صلى 4 رکعات بعد العشاء، عشاء کے نماز کے بعد 4 رکعات ادا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 178. ابو حنیفة عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد العشاء 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد عدلن مثلهن من ليلة القدر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعات ادا کرے تو یہ لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ حدیث کی شرح، یعنی مسجد میں عشاء کے بعد نکلنے سے پہلے 4 رکعات ادا کرنا اجر میں شب قدر کو نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ اس میں اس بات کی بھی تنبیہ ہے، کہا گرچہ سوائے فرض نمازوں کے باقی گھر میں پڑھنا افضل ہے لیکن مسجد میں نفل پڑھنا جائز ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 269۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 179. ابو حنیفة عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وتنزيل السجدة وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وياسين وفي الركعة الأخيرة بفاتحة الكتاب وتبارك الملك كتب له كمن قام ليلة القدر وشفع له في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار وأجير من عذاب القبر وروي موقوفا عن ابن عمر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعات اس طرح ادا کرے کہ ان میں فاصلہ نہ ہو، اور پہلی میں فاتحہ اور تنزیل السجدہ، اور دوسری رکعت میں فاتحہ اور حامیم الدخان، اور تیسری رکعت میں فاتحہ اور یاسین، چوتھی رکعت میں فاتحہ اور سورۃ الملک تلاوت کرے تو اس شخص کے لیے اتنا ثواب لکھ دیا جائے گا جتنا لیلۃ القدر کو قیام کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے گھر والوں میں جن لوگوں پر بھی جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بابت اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی روایت ہے۔ حدیث کی شرح، یعنی جو عشاء کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے جمعے کی رات کو 4 رکعات پڑھے جن میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہ ہو، یعنی 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھے، جن کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور تنزیل السجدہ اور الف لام میم، دوسری میں سورہ فاتحہ اور حامیم الدخان، تیسری میں سورہ فاتحہ اور یاسین، چوتھی میں فاتحہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے تو اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب لکھ دیا جائے گا، یعنی یا تو تمام شب قدر قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے یا پھر بعض رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں میں سے ہر اس آدمی کی شفاعت ہو جاتی ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 268۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العشاء وحدیث عبداللہ بن مغفل بین کل اذانین صلاۃ متفق علیہ کما سبق۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں
عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل والی ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے ریاض الصالحین کتاب الفضائل باب سنت العشاء قبلها وبعدها۔ ابو داود کی روایت انہی سے ہے کہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مکان میں جب تشریف لاتے تو 4 یا 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حاشیے میں ذکر ہے سنن ابی داود کتاب التطوع باب الصلاة بعد العشاء، حدیث نمبر 1303، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 47۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔